Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba, khosh amdeed. Welcome back to Islamic Preacher and Apologist, a channel which refutes, responds, and even informs. Get over here! Let's refute. Let's Bismillah, let's begin. آج میں ذکر کروں گی وہ کون کون سی باتیں ہیں جو ہمارے ہندو پڑوسیوں کو معلوم ہونے چاہیے اسلام کے بارے میں۔ قرآن میں 25 پروفٹس کا ذکر ہے، اس میں سے 19 جو ہیں 19 ببلیکل ہیں، کیونکہ ہم نہیں مانتے کہ جیسس جو ہے ہمارے گناہوں کے لیے اس دنیا سے گئے، اس لیے ہم لوگوں کو ان پروفٹس کا نام معلوم ہے اور ان کا کام بھی پتہ ہے۔ جب کرسچن پرنس قرآن کی بے ادبی کر رہا ہوتا ہے تو وہ وہی باتوں کو اٹیک کر رہا ہوتا ہے جو ایکچولی بائبل میں لکھی ہوتی ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے نوز آرک، اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ بائبل سٹوری فار کڈس۔ اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ بے حد شرمندہ ہو جائیں گے۔ یہ امیج دیکھیے، God spoke to Moses in the burning bush، بائبل۔ بالکل ایسا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ خدا نے ایک جلتی ہوئی جھاری سے موسیس سے گفتگو کی تھی۔ ایک دفعہ کرسچن پرنس نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ ایسے کیسے ہو گیا؟ پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کرسچن پرنس میرا خیال ہے کرسچن نہیں ہے، جس کو اپنی خود کی کتاب معلوم ہی نہیں۔ اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، یہودیوں کا مذہب، ہم تینوں کا مذہب جو ہے کم سے کم 70% جو ہے کافی حد تک ایک جیسا ہی ہے، اور اس کو مانا جاتا ہے ابراہیمک ریلیجن، ہماری زبان میں ابراہیمی ریلیجن، ابراہیمی مذہب۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآنک اینڈ ببلیکل نیمز آف پروفٹس۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ موسیٰ جو ہیں موزس ہیں، عیسیٰ جو ہیں جیزس ہیں۔ میں نے جو ہے ببلیکل نیمز جو ہیں رٹے ہوئے ہیں، اس طریقے سے میں فٹافٹ جو ہے ببلیکل اسکرپچرز نکال کے معلوم کر لیتی ہوں کہ یہ بات بائبل میں ذکر ہے یا نہیں۔ ابراہیمک ریلیجن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ابراہیم جو پروفٹ تھے، پروفٹ ابراہیم مورتی پوجا سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہو تو آپ یہ 5 منٹ کی ویڈیو ضرور دیکھیے، بلکہ 3 منٹ 38 سیکنڈ، پروفٹ ابراہیم سمیشز دا آئیڈلز، اسٹوری ٹائم ود ذکی، یہ بالکل ضرور دیکھیے گا۔ پھر 2 منٹ 58 سیکنڈ کی یہ ببلیکل سٹوری ہے، اسمیشنگ آئیڈلز ینگ ابراہیم، بائبل کڈس کلب۔ یہ تقریباً 5 منٹ کچھ سیکنڈز میں تقریباً 6 منٹ کے لگ بھگ ہی آپ کو یہ حقیقت پتہ چل جائے گی۔ اگر آپ کو مسلمانوں سے نفرت ہے، یہ سوچ کے کہ یہ ہماری مورتی پوجا سے نفرت کرتے ہیں، تو ذرا یہ سوچئے کہ کس قوم کو دیکھ کے آپ خوش ہو رہے ہو۔ انڈیا میں جو فلم پی کے آئی تھی، وہ پروفٹ ابراہیم کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو کے یہ فلم بنی ہے پی کے۔ اتنے تعجب کرتی ہوں، بنانے والا دیکھیں، اے راج کمار ہیرانی فلم۔ ببلیکل ابراہیم کی سٹوری کی میں ایک جھلک دکھا رہی ہوں، کس طرح ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہیں ان آئیڈلز کے سامنے اور کس طرح نفرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ ایک ایڈلٹ ہیں اور آپ کے پاس وقت تھوڑا زیادہ ہے تو آپ یہ ضرور دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام دا فرینڈ آف اللہ، 1 hour 13 minutes۔ یہ ویڈیو میں دوبارہ اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ پچھلی بار جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو میں اس بات کا ذکر کرنا بھول گئی کہ پروفٹ ابراہیم جو ہیں مورتیوں کو توڑتے تھے، کیونکہ یہ بات ضروری تھی، کیونکہ یہ ذکر آیا ہے کہ پروفٹ محمد علیہ السلام جو ہے مورتیوں کو توڑتے تھے، پروفٹ ابراہیم یہ نہیں کرتے تھے۔ مجھے یاد دلانا پڑا کہ یہ کارنامہ پروفٹ ابراہیم نے بھی کیا تھا، اور جس پیمانے میں انہوں نے آئیڈل ورشپ سے نفرت کی تھی، اتنے پیمانے میں پروفٹ محمد نے بھی نہیں کی تھی۔ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد صاحب تھے وہ مورتی پوجا کرتے تھے، بلکہ مورتیاں بناتے بھی تھے، مورتی پوجا کرتے تھے اور مورتیوں کو بیچتے بھی تھے۔ پروفٹ ابراہیم مطلب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے تک بغاوت کر لی تھی اس سلسلے میں، اور اتنی بغاوت تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی تھی۔
جتنی پروفٹ ابراہیم نے کی تھی مورتی توڑنے کے معاملے میں۔ ایک ہندو نے مجھ سے کہا اسلام وسلام چھوڑو، پہلے انسان بنو، تو میں آج بتاتی ہوں اسلام کا انسانیت سے کیا تعلق ہے۔ اسلام جو ہے، اسلام میں 5 پلرز ہوتے ہیں، ان 5 بنیادوں میں اسلام جو ہے کھڑا ہے: شہادہ، صلاۃ، زکوٰۃ، رمضان اور حج۔ آئیے میں آج بتاتی ہوں ان 5 کا اس انسانیت سے کیا تعلق ہے۔ شہادہ جو ہے ڈیکلریشن آف فیتھ ہوتا ہے کہ خدا جو ہے واحد ہے، there's only one God، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میسنجر آف اللہ ہیں۔ یہ ہو گیا ڈیکلریشن آف فیتھ۔ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، مگر باقی 4 کا ضرور ہے۔ اور دوسرا جو ہے سیکنڈ پلر آف اسلام ہے، وہ ہے صلاۃ، نماز پڑھنا۔ اس میں 3 چیزیں انسان پہ کام کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ کے پاس ہمیں واپس جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ چیزیں 3 چیزیں جو ہے صلاح سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں جو نماز سے حاصل ہوتی ہیں کہ ہمیں خدا کو جواب دینا ہے، اس سے انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ برا نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کیونکہ ہمیں خدا کو جواب دینا ہے، اس سے نماز میں یہ چیز انسان میں موجود ہوتی ہے۔ مگر یہ تب ہے جب یہ نماز جو ہے سچے دل سے پڑھی جائے، ایک صاف دل والا انسان نماز پڑھے تو ایسا ہونا چاہیے۔ اور جن کا دل صاف نہیں ہے، جو بناوٹی ہیں، جو فیکس ہیں، جو ہپوکریٹس ہیں، ان میں یہ چیز پیدا نہیں ہوگی نماز پڑھ کے بھی۔ اگر ایک انسان نماز پڑھ کے بھی یہ نہ سوچے کہ ہمیں خدا کو جواب دینا ہے، تو اس وقت انسان میں فالٹ ہے، اسلام میں نہیں۔ کیونکہ اسلام کی یہ کوشش ہے کہ انسان میں یہ کوالٹی پیدا ہو کہ اس کو خدا کو جواب دینا ہے۔ اب آتا ہے زکوٰۃ دینا یا صدقہ دینا۔ میرے خیال سے غریبوں کو بانٹنا انسانیت سے تعلق ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں کمپلسری گیونگ، جس میں زکوٰۃ اور صدقہ دونوں شمار ہیں۔ اب آئی روزے رمضان، تاکہ ہم بھوک کو محسوس کر سکیں، تاکہ ہم غریبی کو محسوس کر سکیں۔ اور میرا خیال ہے کسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھنا، بھوک کو بھوک سمجھنا، میرے خیال سے یہ انسانیت ہے۔ مجھے تو لگتا ہے انسانیت ہے، اور انسانیت تو ہے ہی۔ اب آتا ہے حج کرنا۔ یہ قسم کا جو ہے پراشچت ہے، ایک قسم کی توبہ ہے کہ یہاں پر آ کے لوگ اپنی غلطیاں مانتے ہیں اور ستارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے غلطی کو ماننا اور توبہ کرنا انسانیت ہے۔ ہاں، اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو عمرہ کرنے جائیں گے اور حج کرنے جائیں گے، ان کا دل فارغ ہوگا، پھر وہی بات انسان میں غلطی۔ مگر یہ ہے حج یا عمرہ میں جانے کی انسان کی جو آمدنی ہے وہ حلال ہونی چاہیے۔ یہ سب باتیں جو ہیں انسان کو جو ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفٹ ابراہیم مطلب پروفٹ ابراہیم سے کیا تعلق ہے۔ پروفٹ ابراہیم مطلب ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ بائبل کے حساب سے پہلی والی بیوی تھی مطلب زارا، اور دوسری والی جو ہے ہاگار جو ہے رکھیل تھی۔ بٹ ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی بات کہنے سے آپ جو ہے ایک پروفٹ کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ پروفٹ ابراہیم کی جو دوسری بیوی تھی ہاگار، ہم ہاجار کہتے ہیں، یہ نام حج جو ہے ہاجار سے تبدیل ہوا ہے۔ پروفٹ محمد جو ہیں دوسری بیوی کی نسل میں سے ہیں، ہاگار کی نسل میں سے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پہلی بیوی سارا کی نسل میں سے ہیں۔ اچھا، 19 پروفٹس جو ہم مانتے ہیں، ہم جو ہیں ان کے پروفٹس کو مانتے ہیں جو ببلیکل ہیں، بٹ یہ ہمارے پروفٹ کو نہیں مانتے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہاگار کو مطلب ہاجار، ہمارے لیے وہ ہاجار ہے، ان کے لیے ہاگار ہے، وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو رکھیل ہے، ان کی اولاد سے بھلا کیا نبوت ہو گئی، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ اس ویڈیو میں سٹوریز آف دا پروفٹ ابراہیم علیہ السلام، دا فرینڈ آف اللہ، اس میں کچھ ڈیٹیلز میں موجود ہے یہ بات۔ اب یہ جو لوگ موتا میرج کو لے کے دوڑتے ہیں، تو یہ ذرا دیکھیے کہ کون دوڑ رہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو میری یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے، واٹ دا رائٹ ہینڈ پوزیسز۔ یہ میں نے کافی، اور یہ اس میں ٹائم سٹیمپس ہے، رک کے دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ ہمارے خدا نے
ہاجر سے وعدہ کیا تھا، آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا کہ میں تمہاری قوم کو، تمہاری آنے والی نسل کو آگے بڑھاؤں گا۔ اب یہ بات تب بولی تھی جب ہاجر نے اسماعیل کو جنما تھا اور سارہ نے اس کے بعد اسحاق کو جنما تھا۔ ہاجر کی اولاد پہلے ہوئی تھی اور سارہ کی اولاد بعد میں ہوئی تھی، مگر نسل جو ہے باپ سے ہی چلتی ہے۔ اسحاق جو ہے آئزیک ہیں، ISAAC، اور اشمعیل ہیں اکارڈنگ ٹو دا بائبل۔ عیسائی ہم سے یہ بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے سارہ کو بولی تھی، ہم یہ کہتے ہیں یہ بات انہوں نے ہاجر مطلب ہیگار کو بولی تھی، لیکن یہ تو دنیا بھر کا ثبوت ہے کہ کون سی قوم آگے بڑھ رہی ہے اور کون سی قوم سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، یہ تو جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ جو کرسچن پرنس ہے جو مسلمانوں کو ڈونکی بولتا ہے، گدھا بولتا ہے، یہ خود ایک گدھا ہے جو گدھے کو کھجا رہا ہے۔ جو عیسائی خوش ہوتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے 19 پروفٹس تو ایک جیسے ہی ہیں قرآن اور بائبل کے، کس بات پہ خوش ہو رہے ہو؟ تو عیسائیوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ ابراہیمک ریلیجن سے نہیں ہو تب بھی آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے ابراہیم کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے۔ اس گدھے سے خوش ہونا ہی بہت بڑی اسٹوپیڈیٹی ہے، تو میں یہ آپ کو ایڈوائس دوں گی، پلیز ریفرین، توجہ فرمائیے۔ کچھ اور ویڈیوز آپ کو دیکھنی چاہیے، واٹ از تقیہ انگلش اینڈ اردو، یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ ڈسکرپشن باکس دیکھنا مت بھولیے گا فار اردو۔ 10 hypocritical facts about Islamic critics. Does Islam allow child marriage? Amazing reply. کچھ انٹرسٹنگ لنکس ہیں جو میں ڈسکرپشن باکس میں انکلوڈ کر رہی ہوں، اس کو دیکھنا مت بھولیے گا، آپ کے لیے کافی معلومات حاصل ہو سکتی ہے اور آپ کو اسلام اور قرآن کے بارے میں کافی صحیح معلومات پھر پتہ چلے گا کہ آخر اسلام کیا ہے اور اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ مسلمانوں، میرا آپ سے یہ پیغام ہے، اگر آپ کی کسی سے بحث ہو جائے تو یہ ویڈیو سینڈ کرنا مت بھولیے گا۔ وائف بیٹنگ اردو ہندی، یہ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، گڈ بائے۔